والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 35 اسباق ہیں. بیعت ہوتے وقت سالک کو معمولات بتائے جاتے ہیں. معمولات الگ چیز ہیں، اسباق الگ چیز ہیں. جو 5 معمولات بتلائے جاتے ہیں ان میں 4 اوراد ہیں. ذکر کا جو متعین نصاب ہوتا ہے مقرر کیا ہوا اس کو ورد کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اوراد. بقیہ اور ایک سبق ہے جس کو لطیفہ قلب کا مراقبہ کہتے ہیں. بقیہ معمولات ورد اور وظائف ہیں. یہ ورد وظائف تو ساری عمر وہی رہتے ہیں، البتہ مراقبے کا سبق بدلتا رہتا ہے. اگر کسی چھت پر چڑھنے کے لیے 35 سیڑھیاں ہوں تو جو آدمی 35 سیڑھیاں چڑھ جائے گا وہ چھت پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی 35 سیڑھیوں کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ 16 اسباق تھے. وہ 16 سبق تو ویسے ہی رہے، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر کے اسباق کو باقاعدہ ترتیب دے کر دائرہ لا تعین تک 35 اسباق بنا دیے. گویا یہ 35 اسباق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سلیبس ہے، یہ اس کا نصاب ہے. جب سالک بیعت ہوتا ہے تو اس کو پہلا سبق ملتا ہے. اسی لیے شیخ سالک کے لطیفہ قلب پر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اوپر جا کر نسبت ملتی ہے، یعنی اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہوتے ہیں، ذرا باریک ہوتے ہیں، غور سے دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اس سلسلے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. ایسا نشہ تھا ان کے اوپر زنا کا، اور وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے سوچا حضور سے اجازت مل جائے گی تو گناہ سے بچ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بہن سے زنا کرے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. بیوی سے کرے؟ نہیں. بیٹی سے؟ نہیں. ماں سے؟ نہیں. فرمایا جیسے تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو اور لوگوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی. تم جس سے زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی. پہلے نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی، دلیل ایسی تھی کہ وہ مطمئن ہو گئے. مگر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک کام اور فرمایا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیجئے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیجئے. یہ دعا تو حضور ایسے بھی کر سکتے تھے نا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو ایک فیض منتقل ہوا
اور ان کا دل اسی وقت ایسا بدل گیا کہ وہ اپنے زندگی میں جب یہ واقعہ سناتے تھے تو کہا کرتے تھے ویسے تو مجھے سارے گناہوں سے نفرت ہے، لیکن زنا سے جیسی نفرت ہے میں بتلا نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے ایسی شدید نفرت پیدا ہو گئی کہ اس گناہ کا خیال ہی نکل گیا۔ تو ایک فیض تھا جو منتقل ہوا نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے ان کے قلب میں، اور اس کے منتقل ہونے میں ہاتھ رکھنے کا اپنا ایک دخل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد زنا کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اب جتنی نفرت مجھے اس گناہ سے تھی کسی دوسرے گناہ سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ مشائخ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی قلبی توجہ تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اتنا جذبات میں بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن غلبہ حال میں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی شہوت اتنی غالب تھی کہ ان کو روکنا مشکل تھا، اسی لیے تو وہ اجازت مانگ رہے تھے۔ مگر نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ رکھا تو سرے سے خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اصل میں وہ ایک فیض تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ذریعے ان صحابی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت شاہ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے پہلے شیخ تھے۔ حضرت کا جب طالب علمی کا زمانہ تھا، حضرت اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے جتنا وقت ملتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کراچی گیا ہوا تھا اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے، تو ایک زمیندار گھرانے کا لڑکا آیا، وہ بھی حضرت سے بیعت تھا، حضرت شاہ صاحب سے بیعت تھا، اور چونکہ وہ حضرت کا ہم عمر تھا تو بے تکلفی سے اس نے کہا میری ایک لڑکی سے دوستی ہے، اور میں نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، اس کا خیال میرے دل سے نہیں نکلتا۔ میں حضرت سے اجازت لینے آیا ہوں کہ حضرت بس میں سارے معمولات تو کروں گا، لیکن مجھے اس کی اجازت دیتے، میں اس سے ملتا جلتا رہوں گا، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ گیا حضرت سے ملاقات کے لیے، تنہائی میں ملا، تھوڑی دیر واپس آیا، جب جانے لگا تو اس نے کہا ذوالفقار صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو اس کا خیال ہی نہیں آ رہا، بلکہ اس کے خیال سے گھن سی آ رہی ہے، اور اب میں نے طے کر لیا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تو چلا گیا، مجھے جب موقع ملا تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ سے ملاقات سے پہلے اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، اور ایسا لگتا تھا جان دے دے گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ سے ملاقات ہو جانے کے بعد وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو اس کا خیال بھی نہیں آتا اور گھن سی آنے لگی ہے، نفرت سی ہو گئی۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا ہاں اس نے مجھے اپنی بات بتلائی تھی، میں نے اس پر سلبی توجہ کی تھی۔ تو سوچیں جب اللہ والوں کی توجہ کا یہ حال ہوتا ہے تو جن کی غلامی میں یہ اللہ والوں کو یہ مقام ملتا ہے ان کی توجہ کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے انتقال فیض کے لیے کئی مرتبہ جسم کا اتصال بھی اہم ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے بہت سارے لوگوں کو نسبت دینے کے لیے ان کو سینے سے لگایا۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، آپ نے منع کر دیا تھا میں تو نہیں پڑھتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا حضرت جبریل نے مجھے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ مجھے لگا کہ جان ہی نکل جائے گی۔ پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے، پھر آپ نے یہی کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل نے پھر زور سے پکڑ کے دبایا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد آپ فر پڑھنے لگے۔ پھر تو آپ پر وحی آتی تھی، آپ فوراً پڑھتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت جبریل نے دبا کر کے وہ جو خاص فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے اس کو منتقل کیا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دھلی کتاب بھی آئی ہے اور ایک نور بھی آیا ہے۔ تو وہ جو اللہ کے پاس سے ایک نور لے کر آئے تھے حضرت جبریل اپنے سینے میں، وہ دبا کر کے آپ کے جسم آپ کے سینے مبارکہ میں منتقل کیا، اور اس کے بعد بس کتاب کے لیے سینہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن بھی سکھایا اور قرآن سے متعلق تمام علوم بھی سکھائے۔
یوں فرمایا کہ دیکھو حضرت جبریل کا کوئی کام بیکار تو نہیں ہو سکتا، حضرت جبریل تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت جبریل نے جو بھی کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ اسی طرح حدیث جبریل میں یہ الگ واقعہ ہے، حدیث جبریل الگ ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بڑی بے تکلفی سے دوستانہ انداز میں بیٹھ گئے تھے، اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا لیا تھا، اور پھر حضور سے کچھ سوالات کیے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سوالات کے جواب دیے تھے۔ پہلا سوال کیا اسلام کے ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال کیا اسلام کے بارے میں، تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں، چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی۔ جب حضور نے کہا بھائی اس کا علم تو میرا تمہارا برابر ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کب آئے گی، تو انہوں نے کہا اچھا کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ صحابہ حیران تھے کہ اتنی بے تکلفی کے ساتھ اس طرح پوچھ رہے ہیں، پوچھنے سے پہلے لگتا ہے معلوم نہیں ہے، بعد میں لگتا ہے ان کو پہلے سے معلوم تھا، یہ ہیں کون؟ جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ کوئی انسان نہیں تھے، یہ جبریل تھے، یہ اصل میں آئے تھے کہ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں اور تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وہ آج کل کا جو انٹرویو ہوتا ہے نا، یہ گویا انسانی تاریخ کا پہلا انٹرویو تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ تو گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھے، یہ ظاہری اتصال جو ہے اس کو بھی انتقال فیض میں ایک خاص دخل ہوتا ہے۔ لفظ نقش بند کی وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا مطلب ہے نام رکھنے کا سبب، کہ اس حضرت شیخ خواجہ بہاؤالدین کو نقش بند کیوں کہا جاتا تھا، اور ان کے بعد اس سلسلے کو سلسلہ نقش بندیہ کیوں کہا جانے لگا۔ اس لیے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ یہ نام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے بعد سے بدلا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اصل میں لوگوں نے الگ الگ وجوہات لکھی ہیں۔ بعض حضرات انہوں نے اپنے اندازے سے لکھا کہ شاید خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کپڑوں کی رنگائی اور چھپائی کا کام ہوتا تھا، اللہ والوں کے یہاں کاروبار بھی ہوتا تھا، تجارت بھی ہوتی تھی، تو وہ ٹھپے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جن سے کپڑوں پر چھپائی ہوتی تھی۔ اب تو سب کچھ بہت بدل گیا ہے، اب تو سب آٹومیٹک ہونے لگا ہے۔ تو چونکہ وہ ٹھپے لگایا کرتے تھے الگ الگ قسم کے پھولوں کے، بوٹیوں کے، اس لیے ان کو نقش بند کہا جاتا تھا، لیکن تحقیق یہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بخارا جانا ہوا، اور اللہ کا فضل ہے ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ اس عاجز کا بھی جانا ہوا بخارا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے قریب حضرت نے ہم لوگوں کو مراقبہ کرایا، طویل دعا کرائی، اور ایک موقع پر مختلف وفود وہاں جمع تھے، تو ایک بزرگ کے حکم پر اس عاجز کو حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس مراقبہ کرانے اور دعا کرانے کا موقع ملا۔ یہ سب بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے وہاں بخارا کے ایک بڑے شیخ سے پوچھا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین کو نقش بند کیوں کہا جاتا تھا، تو انہوں نے جو بات کہی میں اس کو مختصر طور پر بتلا دوں۔ آپ میرے ہاتھ کو غور سے دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر، یہ الف، یہ لام، یہ لام اور یہ ہا، اس کو جب میں نے انگوٹھے کو ادھر میں اللہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے یہ گویا اللہ کی مہر ہے، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت اس طرح انگلی، شہادت کی انگلی کو سالک کے لطیفہ قلب پر رکھ کر اور پھر آگے تمام لطائف پر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ، یہاں قوت سے مراد باطنی قوت ہے، تو پوری باطنی قوت کے ساتھ میں جب 3 مرتبہ اللہ 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 کہتے تھے تو سالک کے قلب میں اللہ نقش ہو جاتا تھا۔ تو وہ فارسی میں اس کو نقش بند کہا جاتا ہے، یعنی نقش کر دینا، اس کے اندر نقش کر دینا،
تو وہ سالک کے دل میں نقش ہو جاتا تھا اور بس اللہ کی محبت کی ایک بنیاد پڑ جاتی تھی، اور انہی کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے ہم جیسے فقراء بھی یہی کام کرتے ہیں، اس امید میں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، جو تاثیر اللہ نے ان بزرگوں کے ہاتھ میں رکھی تھی اللہ چاہے تو انہی کے صدقے میں وہ تاثیر یہاں بھی آ جائے، کام تو اللہ ہی کا ہے، اب بڑے نہیں رہ گئے تو چھوٹے کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو تو کام کرنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اہلیت نہ ہونے کے باوجود اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرماتے۔ تو گویا سالکین کے قلوب پر وہ اللہ کا نام نقش کر دیتے تھے۔ اب یہ جو اللہ اللہ کہتے تھے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو ہمارے حضرت فرما رہے ہیں، اس کی تاثیر سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنو۔ ایک شخص تھا، بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ ایک صاحب تھے، وہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے تھے، اور وجہ وہی تھی، قریب سے دیکھا نہیں تھا، پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے۔ پروپیگنڈا بڑی خراب چیز ہے۔ تو پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ تو باپ دادا کے دین سے دور کر دیتے ہیں، یہ تو گھروں میں جھگڑے کرا دیتے ہیں، یہ تو ایک نیا دین لے کر کے آ گئے۔ حالانکہ حضور نیا دین تھوڑی لے کر کے آئے تھے، عربوں کا اصل دین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین تھا، عربوں نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کا دھرم پریورتن نہیں کرا رہے تھے، بلکہ عربوں نے اپنے دھرم میں جو پریورتن کر لیا تھا حضور اس کو درست کرا رہے تھے۔ سمجھیں اس جملے کو، حضور پر یہ الزام تھا کہ یہ دھرم پریورتن کرا رہے ہیں، حالانکہ حضور کسی کا دھرم پریورتن نہیں کراتے تھے۔ یہودیوں نے اپنے دھرم میں پریورتن کر لیا تھا، عیسائیوں نے اپنے دھرم میں پریورتن کر لیا تھا، عربوں نے اپنے دھرم میں پریورتن کر لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کو ختم کر رہے تھے اور سب کو اس کے اصل دھرم کی طرف واپس لا رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ چاہے میری جان چلی جائے، آج میں اس مصیبت کو جا کر ختم کر دوں گا، اور وہ چھپتے چھپاتے حضور کی طاق میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، راستے میں ایک جگہ آرام فرمانا تھا۔ جن لوگوں نے عرب کے ریگستانوں کو دیکھا ہے، اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے، مکے اور مدینہ کے درمیان کم از کم سفر کرتے ہوئے ان ریگستانوں کو دیکھا ہوگا، یہ عاجز جو احباب ساتھ میں ہوتے ہیں اکثر ان کو اشارہ کر کے دکھاتا بھی، دیکھو یہ ہیں احادیث مبارکہ میں جن ریگستانوں کا تذکرہ آیا، وہ یہ ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ایسے بڑے بڑے درخت جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے، کہیں 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 نخلستان نظر آتے ہیں، ورنہ عموماً جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان جھاڑیوں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا کہ کئی لوگ یا کوئی بڑی جماعت اس کے نیچے آرام کر سکے، اور وہ سایہ بہت گہرا بھی نہیں ہوتا، تو عموماً ایسا کرتے تھے کہ کسی جھاڑی کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈال دیتے تھے تاکہ کپڑا اور جھاڑی دونوں مل کر کے کچھ سایہ کر لیں، اور پھر ایک فرد، دو فرد، تین فرد جتنے کی گنجائش ہوتی تھی اتنے آرام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک جگہ کپڑا ڈال کر انتظام کر دیا، بچھا دیا، اور قریب قریب کی جھاڑیوں کے نیچے چلے گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضور بالکل تنہا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اسی جھاڑی کے ساتھ لٹکا رکھی تھی، آرام فرما رہے تھے حضور، اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا بری نیت سے۔ وہ صاحب آئے بچتے بچاتے، اور اچانک آ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ اب سوچیں حضور لیٹے ہوئے ہیں، وہ بندہ تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، جیسی حضور کی نظر پڑی حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن کھڑے نہیں ہو سکے، اور اس نے تلوار لہرا کر کے کہا، من یمنعک منی یا محمد، بتاؤ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اسے امید تھی اگر یہ شور بھی کریں گے تو جتنی دیر میں لوگ دوڑ کر آئیں گے میں تو کام تمام کر چکا ہوں گا، اس کے بعد چاہے میں مارا جاؤں، وہ اسی نیت سے آیا تھا چاہے میں مارا جاؤں لیکن یہ مصیبت ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ حضور نے پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ۔ یہ جو حضور نے اللہ کہا، اس کا اس کے دل پر ایسا روب پڑا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکے گا۔ تو اس نے گڑ گڑا کر کہا کن خیر آخذ، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اتنے میں صحابہ دوڑ کر کے آگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔
خبردار کوئی اس پر حملہ نہ کرے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو رحمت کا سمندر تھا۔ یہ جو آپ نے اللہ کہا، اس کے ساتھ جو ایک توجہ پڑی، اس نے اس کے دل کی حالت کو دگرگوں کیا۔ حضرت اس واقعے سے یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جو مشائخ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ 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 کہتے ہیں تو ان کی توجہ کا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا، حالانکہ یہ دروس بہت لمبے ہیں، میں روزانہ نیت کر کے آتا ہوں کہ درمیان میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، لیکن بعض باتیں کہے بغیر آگے بڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے پڑوس کے ملک کے اپنے علاقے کے ایک نقشبندی شیخ کا واقعہ سنایا۔ بڑے اللہ والے تھے، دبلے پتلے کمزور سے تھے، بوڑھے تھے، گھنٹوں اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ ان کے گاؤں میں جو مسجد تھی، مسجد سے نکل کر ان کے گھر جانے کا راستہ پتلا سا تھا، دونوں طرف مکانات تھے اور پتلی گلی تھی۔ ایک سانڈ تھا جو بے قابو ہو گیا تھا۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو پکڑ کر کے باندھ دیں تاکہ یہ کسی بچے پر یا کسی عورت پر حملہ نہ کر دے۔ اس کو دوڑا رہے تھے، وہ بھاگ رہا تھا اور وہ بالکل غصے سے بفرا ہوا تھا، جھاگ نکل رہا تھا، اور کوئی سامنے آ جائے تو شاید اس کو زندہ نہ چھوڑے۔ حضرت اپنے معمولات سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے اپنے گھر جانے کے لیے۔ گلی میں تقریباً آدھے راستے تک گئے، اب اتنا چانس بھی نہیں تھا کہ دوڑ کر کے مسجد میں چلے جائیں، دونوں طرف سے مکانات، اور دونوں طرف سے مکانات کی پشت کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں کہ اس پہ چلے جائیں، ادھر سے وہ سانڈ داخل ہوا۔ جو لوگوں نے دیکھا، گاؤں والوں نے، تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں پر انگلی رکھ لی، ہاتھ رکھ لیے، ان کی تو جان ہی چلی جائے گی، وہ اتنی دیر سے ہم اس کو دوڑا رہے ہیں اور اتنا غصے میں بھرا ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ جی۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جو بزرگ تھے، نقشبندی بزرگ، اسی زمانے کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے سانڈ آ رہا ہے تو نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اپنی جگہ رک گئے اور اسے آنے کا موقع دیا۔ جب وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے چاہا کہ سینگوں سے ان کو اڑائیں، قریب آیا تو انہوں نے ایسے ہتھیلی کر کے زور سے کہا اللہ۔ جو اللہ کہا تو وہ اتنی زور سے گرا زمین پر کہ اٹھ نہیں سکا۔ جو لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جو ڈر گئے تھے کہ اب دیکھو کیا منظر ہوگا، انہوں نے جب یہ دیکھا دوڑ کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ والوں کی زبان سے جب اللہ کا نام نکلتا ہے تو دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے سالکین کو ان کے لطیفے کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور قلب پہ اسی طرح انگلی رکھ کر اللہ کا لفظ 3 مرتبہ کہتے ہیں، پھر اس جگہ پر ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس دل پہ یہ انگلی رکھی گئی اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت میں کم عمر ہوں، کم علم ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھ لیا کروں۔ حضرت نے فرمایا ہاں پوچھو۔ تو اس عاجز نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضرت، خواجہ فضل علی قریشی کا یہ قول کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، جبکہ مشائخ کی زبان سے کوئی دعوے والی بات نہیں نکلتی۔ مشائخ تو ہمیشہ عاجزی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاں تو دعویٰ کوئی چیز نہیں ہوتا، بلکہ مشائخ تو اپنے کو چھپاتے ہیں، اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ بناوٹ میں نہیں کہتے بلکہ واقعی وہ اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ مشائخ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 5 حضرات آگے پیچھے سفر پہ جا رہے تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے پانچوں، اور آگے پیچھے سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص چاہتا تھا کہ کسی بزرگ سے دعا کراؤں، تو اس نے پہلے کو دیکھا، منور چہرہ، متبع سنت، ذکر کا نور، تو اس نے ملاقات کر کے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے تو پیچھے آ رہے ہیں، ان سے دعا کرانا میں کہاں اس قابل ہوں۔
اب جب دوسرے آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی جو بڑے اللہ والے ہیں وہ تو پیچھے آ رہے ہیں، ان سے دعا کرانا۔ تیسرے نے بھی یہی کہا، چوتھے نے بھی یہی کہا۔ تو پانچویں کو جب اس شخص نے دیکھا تو یوں سمجھا کہ یہ سب کے سردار ہوں گے، یہ سب سے بڑے ہوں گے، میں ان سے دعا کراؤں۔ جب ان سے درخواست دی تو انہوں نے کہا بھئی کمال کرتے ہو، میں تو ان سب کا خادم ہوں، جو بڑے تھے وہ تو آگے نکل گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی حالت کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور واقعی یہی ان کے دل کی حقیقی حالت ہوتی ہے۔ اسی پر تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، یعنی واقعی جس کے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں بہت معمولی ہوں، میں بہت حقیر ہوں، میں بہت کم علم ہوں، مجھے اب تک کچھ نہیں آ سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ تو عاجز نے اس وقت حضرت کے سامنے یہ بات پیش کی کہ حضرت مشائخ کی زبان سے عموماً کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، مگر حضرت قریشی نے یہ جو بات کہہ دی تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی۔ حضرت فرمانے لگے ہاں تم نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اصل میں جب شیخ انگلی رکھ کر اللہ 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 کہتے ہیں تو ایک فیض دل میں پہنچ جاتا ہے، گویا ایک بیج پڑ جاتا ہے۔ اب اگر اس نے محنت کی، گناہوں سے بچا اور محنت کی، تو وہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے، اس کے انوار زندگی میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے سستی اور کاہلی کی زندگی بھی گزاری اور بہت محنت نہیں کر سکا، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے زمین کے اندر بیج پڑے رہتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن جب بارش ہوتی ہے، مناسب ماحول ملتا ہے تو وہی بیج پودے بن جاتے ہیں، گھاس پھوس اگ جاتی ہے۔ جو بارش ہونے کے بعد گھاس پھوس اگتی ہے اس کے بیج تو زمین میں موجود رہتے ہیں نا، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ جب تک مناسب ماحول نہیں ملتا اس وقت تک ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح یہ بیج پڑا رہتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو چونکہ سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، ایک طرف عالم خلق سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے، دوسری طرف کسی حد تک عالم امر سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، برزخ سے بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے تو یہ جو اندر پڑا ہوا تھا اس وقت اس کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو اندر بیج پڑا ہوا تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کی موت مر کر دنیا سے جاتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ موت کے وقت ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب انسان عالم دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گویا اس دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے تو ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں پہ وہ اس دنیا میں ابھی زندہ ہوتا ہے، آخری سانس ہوتی ہے، مگر اس کو آگے کے مناظر نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ فرعون نے آخری لمحے میں کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اسی کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل نے مانا تھا۔ اب تک تو نہیں مانتا تھا، پہلے تو وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن جب وہ سامنے کے مناظر نظر آئے تو اس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آگے کے نظارے بھی دیکھ لیے تھے اور ابھی اسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی یاد تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے سے پوری طرح منقطع نہیں ہوئے تھے اور آگے پوری طرح ابھی گئے نہیں ہوتے، یہ درمیان کا ایک عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک بیعت ہونے کے بعد اگرچہ غفلت کی زندگی گزارتا رہا، مگر آگے کی منزلیں دیکھ کے وہ جو 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے وہ بھی اس کو روشنی مہیا کرتا ہے، لیکن اس امید پر ہاتھ پیر ڈال کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ پوری محنت کرنا چاہیے۔ کہیں خدا نخواستہ سستی اور کاہلی کے نتیجے میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے ایمان ہی سلب ہو گیا تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور جب بندہ گناہ میں پڑا رہے گا اور گناہ کو معمولی سمجھے گا تو ایسی غلطی ہونے کا امکان ہے، بلکہ قوی اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور کوئی بھی آدمی دنیا میں اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ مجھے صرف روکھی روٹی مل جایا کرے، بس میرا پیٹ بھر جائے، جان بچ جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اچھا کھانا ملے، اچھا گھر ملے، اچھی سواری ملے، اچھا بستر ملے، اچھے کپڑے ملے۔ تو پھر آخرت میں بھی تو یہ خیال ہونا چاہیے نا کہ اچھا سے اچھا انجام ہو میرا، صرف میں بس پاس ہو جاؤں اور جہنم کی سخت سزاؤں سے بچ جاؤں، اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائی ہیں۔ بلکہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے اس علاقے میں جو اسی مشینری کا حصہ تھے جن کا کام ہی ہوتا ہے مسلمانوں کو کافر بنانا۔
مشرک بنانا بس ہر ایک کے اوپر مشرک مشرک مشرک. ہاں اس نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی تو یہ مشرک ہو گیا, اور اس نے فلاں کام کر لیا تو یہ مشرک ہو گیا, اس نے فاتحہ پڑھ لیا تو یہ مشرک ہو گیا, اس نے ایصال ثواب کیا تو یہ مشرک ہو گیا. مشرک بنانے کی ایک کمپنی ہوتی ہے, اسی کمپنی کے وہ بھی ایک ممبر تھے. تو وہ حضرت قریشی کو بھی مشرک ہی سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں تو اللہ اللہ ہوتا ہے, ان کے ہاں تو ذکر و مراقبہ ہوتا ہے, یہ خانقاہ کہاں سے آ گئی, یہ سلسلے کہاں سے آ گئے. اور وہ اتنے سخت تھے اپنے مسلک میں کہ جس کو مشرک سمجھتے تھے اس کو سلام نہیں کرتے تھے کہ کہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤں. بارش کا زمانہ تھا, کھیتوں کے درمیان کی جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس پگڈنڈی پر ادھر سے حضرت قریشی تشریف لے جا رہے تھے, ادھر سے وہ صاحب آ رہے تھے. اب ان کو دیکھ کے ڈر لگا اتنا بڑا مشرک آ رہا ہے, اب قریب جا کے مجھے سلام کرنا پڑے گا. تو بجائے سلام کرنے کے انہوں نے بغیر سلام کے ہی بات شروع کر دی اور دور سے کہا اس سال میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں, تاکہ گفتگو شروع ہو جائے, یہ بھی کچھ جواب دیں اور بس میں نکل جاؤں, ادھر چلا جاؤں وہ ادھر چلا جاؤں. جب وہ قریب آئے تو حضرت نے کہا اچھا اچھا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, آپ حج پر جا رہے ہیں. تو اور یہ کہتے کہتے جیسے ہی قریب آئے تو حضرت نے ان کے لطیفہ قلب پر انگلی رکھ کر کے 3 مرتبہ اللہ اللہ کہا اور کہا جاؤ مبارک ہو حج پہ جانا, ذرا یہاں اللہ کا دھیان رکھنا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قلب پر انگلی لگا کر شاید ایک ہی مرتبہ, اچھا وہاں جاتے ہوئے یہاں اللہ اللہ کرتے جانا. وہ اپنا ایک طرف چلا گیا اور حضرت دوسری طرف چلے گئے. لیکن جب وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کیا آگ لگا دی, پورے حج کے دوران مجھے قرار نہیں آیا. اس نے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بھی بن گئی اور اپنے وقت کا تہجد گزار بندہ بن گیا. صرف قلب پر انگلی رکھ کر چلتے چلتے اللہ اللہ کہہ دیا تو ایک شخص کی زندگی میں انقلاب آیا. جب سالک کا پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ اس پر منحصر ہے کہ خوب محنت کرے. مثل مشہور ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ ترقی ملتی ہے. یہ محنت 2 طرح سے ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی محنت, چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے تو یہ ایک محنت ہے. ذکر و مراقبہ, اتباع سنت, نفلی عبادات, اللہ کی طرف توجہ, اللہ سے دعا مانگنا, نیک محفلوں میں جانا, یہ دوسری محنت ہے. تو پھر یہ دونوں محنتیں کرنے سے انسان کے قلب کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ دل روشن ہو جاتا ہے. پھر دل جاری ہو جاتا ہے تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اللہ کی ایسے آواز نہیں آتی جیسے آپ اس سے آواز سن رہے ہیں, اسے اندر محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ہمارے مشائخ مراقبے کا طریقہ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے. یہ بند کرنا کوئی شرط نہیں ہے, اس لیے کہ مشائخ تو کھلی آنکھوں سے ذکر کرتے ہیں, ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری زندگی انسان کھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے. لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کر لے تو اس میں بہتری ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. ورنہ آس پاس کی چیزیں اس کے خیالات کو پراگندہ کر دیتی ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے مراقبہ کرے گا تو کبھی بچے کو دیکھنے لگ جائے گا, کبھی بڑے کو دیکھنے لگے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر لو, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح سر پر کپڑا ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں یکسوئی بڑھ جاتی ہے اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب واقعہ افک میں نبی علیہ السلام میرے والد کے گھر تشریف لائے اور گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پر کپڑا ڈال لیا. فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے پیشانی کے اوپر پسینے کے وہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے. گویا وحی کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی خاطر چہرہ انور پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. تو سالک بھی اگر اس پر عمل کر لے تو یہ کہاں کی بدعت ہو گئی. یکسوئی کے لیے انسان ایسا کرتا ہے اور ہم اس کو کوئی شرط بھی نہیں بتاتے. اپنا فائدہ ہے, آنکھیں بند کرنا لازم نہیں, بہتر ہے. کپڑا ڈالنا لازم نہیں, بہتر ہے. اسی طرح بیٹھ کے مراقبہ کرنا بھی لازم نہیں بلکہ بہتر ہے. آپ لیٹ کر بھی مراقبہ کر سکتے ہیں. مگر لیٹ کر مراقبہ کریں گے تو پہلے نیند والی فنا غالب آ جائے گی, اس لیے بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہاں جب مراقبے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی اگر تھکا ہے اور لیٹ کر بھی کرے اور اسے مراقبے کی کیفیت نصیب ہو گئی ہے تو پھر لیٹ کر بھی ہوتا ہے, پھر تو چلتے پھرتے بھی ہوتا ہے.
امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر دیر تک خاموش رہتے تھے. تمام صحابہ بھی اس طرح خاموش بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا اگر کندھے پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو حرکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی وحشت نہ ہو اور وہ اڑے نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر کی خاموشی غفلت کی خاموشی تو ہو نہیں سکتی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی دیر جو خاموش رہتے تھے تو وہ غفلت کی خاموشی تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانی، حضور تو ہر وقت کو یاد کرتے تھے جب خاموش ہوتے تھے. اب اگر ان دونوں کو ملائیں کہ ایک تو ہر وقت ذکر کرتے تھے اور دوسرا دیر دیر تک خاموش رہتے تھے، اگر دونوں کو جمع کریں تو اسی کا نام مراقبہ ہے کہ خاموش بھی ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر کی خاموشی فکر ہوتی تھی، اسی کا نام مراقبہ ہے. اس لیے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر الٹے سیدھے ہر قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں. ہم ان خیالات کو نکال کر دل کے اندر اللہ کا خیال ڈالنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی. اس لیے بیٹھنے کے شروع میں ایک دفعہ نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر، اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب سے نورانی شعاع کی طرح مشائخ کے قلوب سے گزر کر وہ نور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں پہنچ رہا ہے، اور میرے دل کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے. زبان سے یہ الفاظ نہیں پڑھنے، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، سانس نارمل چل رہی ہو، جسم کو حرکت نہیں دینی. سکون کے ساتھ ایک دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ایک کیسٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح میرے دل کی کیسٹ بول رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. شروع میں نہ دل کہے گا نہ آپ سنیں گے، البتہ الٹے سیدھے خیال خوب آئیں گے. یہ الٹے سیدھے خیال ہمیں ہماری روحانی کیفیت کی اطلاع دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ گندگی بھری ہوئی ہے. کچھ نوجوان تنگ ہو جاتے ہیں کہ ویسے تو یہ خیال نہیں آتے، جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو خیال آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا دھیان کو جمانے کی کوشش کریں گے تو جہاں دل لگا ہوا ہے وہی چیز سامنے آئے گی. اب تک تو دنیا میں ہی دل لگا رہا تو جن چیزوں میں دل لگا ہوا تھا وہ سامنے آئیں. یہ تو فکر مند ہونے والی بات ہے کہ یا اللہ میرے دل کی حالت کتنی گندی ہے کہ ذرا سی دیر میں سر جھکاتا ہوں تو مجھے یہی شہوانی شیطانی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس دل کو دھونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سبق کی کامیابی بیٹھنے میں ہے، اور زیادہ دیر مراقبے میں بیٹھنا ہی اصل نقطہ ہے. جو بیٹھتا رہے گا وہ مراد پالے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پہلے جسم عادی بنتا ہے پھر دل متوجہ ہوتے ہیں. تو تلین جلودہم پہلے کہا، کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، کھال سے مراد پورے اعضاء ہیں. پہلے جسم متوجہ ہوتا ہے، پہلے اعضاء عادی بنتے ہیں، اس کے بعد دل متوجہ ہوتا ہے. بیٹھنا پڑے گا، کمر بھی تھکے گی، گردن بھی تھکے گی، شیطان آ کر کہے گا گھنٹہ گزر گیا جبکہ گزرے ہوں گے 5 منٹ. ہمارے ایک دوست ہیں، جب شروع میں وہ سلسلے میں داخل ہوئے، انہوں نے بیعت شروع کی تو ایک دن ان کا فون آیا، دور علاقے میں تھے، وہاں سے فون آیا، حضرت میں مراقبے میں بیٹھا، مجھے لگا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا. میں نے آنکھ کھول دی، گھڑی میں دیکھا تو 5 منٹ ہوئے تھے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، محنت کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ جب مراقبے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو لگے گا میں نے تو 5 منٹ مراقبہ کیا، گھڑی دیکھیں گے تو 1 گھنٹہ گزرا ہوگا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن فون آیا، حضرت آج یہی ہوا، میں مراقبے میں بیٹھا، میں فارغ ہوا، مجھے لگا ابھی تو بالکل بیٹھا تھا، ابھی تو 5-7 منٹ ہوئے ہوں گے، جب میں نے گھڑی دیکھا تو آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، واقعی 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تھا. دل لگتا ہے لیکن لگانے سے لگتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے. یہ آج جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا اپنے شیخ کی خدمت میں، اس وقت مراقبہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. میرے گردن میں پہلے سے بھی درد ہوا کرتا تھا، اتنا شدید درد ہوتا تھا لگتا تھا ہڈی ٹوٹ جائے گی. ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کشف بھی بڑا عجیب عطا فرمایا. بارہا کا تجربہ ہوا، کوئی بات دل میں ہے، سوچا حضرت سے پوچھیں گے، گئے تو خیال ہوا کیسے پوچھیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیسے پوچھیں، حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں. 10 مرتبہ ایسا ہوا، بات دل میں ہے
اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں، میرے جیسے دسیوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جواب مل جاتا تھا، کبھی گفتگو میں جواب مل گیا، کبھی بیان میں جواب مل گیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو پہلی مرتبہ جب گئے، پہلی ملاقات سے مطلب پہلی مرتبہ کی اعتکاف کی حاضری، ملاقات تو تقریباً روزانہ ہی ہوتی تھی اس وقت۔ تو میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا حضرت مراقبہ کتنی دیر کریں؟ تو حضرت نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا مولانا اتنی دیر کریں کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے اور پھر ہنس کر فرمایا کسی کی ٹوٹتی ووٹتی نہیں ہے، یہ سب نفس کا دھوکہ ہے، آپ کرتے رہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہی تو مسئلہ تھا، اور پھر واقعی ٹھیک بھی ہو گیا الحمدللہ۔ کمر بھی تھکے گی، گردن بھی تھکے گی، شیطان آ کر کہے گا گھنٹہ گزر گیا، جبکہ گزرے 5 منٹ ہوں گے۔ یعنی اس شیطان کی شیطانیت دیکھو کہ اگر ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں تو گھنٹے کے بعد بھی کہتے ہیں ابھی تو 5 منٹ ہوئے، اور ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ گھنٹہ گزر گیا۔ ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر خوب محنت کی، اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کو ذکر میں بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بندے کی طلب کا اظہار اس طرح ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے جب دروازے پر کوئی فقیر صبح سے آ کر بیٹھ جائے تو مالک اس کو خیرات دے ہی دیتا ہے، تو مراقبے میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ اکثر سالکین کو یہاں غلطی ہوتی ہے کہ بیٹھتے نہیں ہیں، چنانچہ آپ جتنے دوستوں سے پوچھیں اکثر و بیشتر سے یہ جواب ملے گا حضرت درود شریف بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی روزانہ ہوتی ہے، بس حضرت مراقبہ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی مراقبہ ہی تو اصل چیز ہے، اگر مراقبہ نہیں ہوا تو صرف اورات کا ثواب تو ملا لیکن قرب نہیں ملا۔ ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، قرب کا ملنا الگ چیز ہے۔ جیسے ایک آدمی کی تنخواہ بڑھ جائے، رینک بلند نہ ہو، ترقی نہ ہو، عہدہ وہی رہے تو اسے افسوس ہوتا ہے، اور تنخواہ اتنی ہی رہے لیکن عہدہ بڑھ جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے میرا درجہ بلند ہو گیا۔ اس کے ساتھ تنخواہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑھ جائے۔ تو ثواب ملنا ایسا ہے جیسے تنخواہ بڑھی، اور مراقبے میں جو ترقی ہوتی ہے وہ ایسا ہے جیسے عہدہ بڑھا، نیچے سے اوپر پہنچے۔ مثال کے طور پر دنیا کی نوکریوں میں تنخواہ بڑھ جانا ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کا رتبہ یا رینک بڑھ جانا دوسری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھیے، خوب ثواب ملے گا، قرآن پاک پڑھیے، خوب ثواب ملے گا، استغفار کیجیے، خوب ثواب ملے گا، لیکن روحانی ترقی ذکر و مراقبے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ مراقبہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی، آپ جیسے پہلے تھے اب بھی وہی حال ہے۔ بس مراقبے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مراقبہ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا بیٹھے گا اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی، اور اللہ کی شان کے تھوڑے ہی دنوں میں روحانی حالت میں ترقی محسوس ہوتی ہے۔ انسان بیٹھتا ہے تو فرض کریں کہ پہلے دن 100 گندے خیال آئے، پھر 2-4 دن کے بعد وہ 95 رہ گئے، 90 رہ گئے، 60 رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خیالات کم ہوتے جاتے ہیں اور یکسوئی کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وہ کیفیت آتی ہے کہ انسان جب سر جھکاتا ہے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو ایک جمعیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تفرقہ، ایک جمعیت۔ خیالات منتشر ہوں اس کو وہ جمعیت کہتے ہیں، اور خیالات کا انتشار ختم ہو جائے، پوری یکسوئی سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اس کو جمعیت کہتے ہیں۔ تو جو پریشان خیالات آتے ہیں یہ تفرقہ کی کیفیت ہے، یہ ہر بندے کو شروع میں پیش آئے گی، مگر بیٹھتے رہنے سے یہ جمعیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب جمعیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا ادراک مل جاتا ہے، ایسا دھیان مل جاتا ہے کہ پھر گھنٹوں بیٹھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ سالکین کے حال احوال ہم نے سنے، سبحان اللہ، نفل پڑھ کر پھر مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے ڈسٹرب کرنے نہ آ جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہ بچے روئے نہ کسی کا فون آئے، بس میرے اللہ میں سکون سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے مراقبہ کر سکوں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے آج کے دور میں موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسباق کا بڑھنا حقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرنا ہے۔ لطیفہ قلب پر ذکر خفی کا اشارہ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ اپنے رب کو اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں چپ کے ڈرتے ڈرتے یاد کیا کرو، اور ہلکی آواز میں بھی یاد کیا کرو۔ معلوم ہوا چپ کے ڈرتے ڈرتے یاد کیا کرو، دل کے اندر یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر قلبی ہے، اور ہلکی آواز میں یاد کیا کرو، یہ ذکر جہری ہے۔ بعض بزرگوں کے یہاں ذکر خفی ہے، اس کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے، بعض بزرگوں کے یہاں ذکر جہری ہے، اس کا ثبوت بھی قرآن میں، اور بعض کے یہاں دونوں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ دونوں ہیں۔ ہمارے سلسلے کا جو 9واں سبق ہے وہ ذکر جہری کا، ہلکی آواز سے زبان سے لا الہ الا اللہ کا سبق ہوتا ہے۔
تو یہ مراقبہ اصل میں ہمارا پہلا سبق ہے. جب انسان قلب پر مراقبہ کرتا ہے تو قلب میں حضوری کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں سالک کا لطیفہ جاری ہوتا ہے اور اسے ہر وقت قلب سے اللہ اللہ کی آواز آنے کا ادراک شروع ہو جاتا ہے. اس کا نام ذکر قلبی ہے. جب سالک پر پہلے سبق کی کیفیات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو شیخ اپنے کشف کی نظر سے یا بصیرت کی نظر سے، یعنی اللہ نے جو نور فراست دیا ہوتا ہے اس کے ذریعے محسوس کر لیتا ہے کہ اب اس کا قلب جاری ہے. پھر وہ اس کو دوسرے سبق کی تلقین کر دیتا ہے. بالکل اس سلسلے میں مایوس نہ ہونا چاہیے. یہ آواز کا محسوس ہونا یہ سب کے ساتھ اس کی کیفیت یکساں نہیں ہوتی. کسی کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، کسی کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، اور کسی کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن قلب کے جاری ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا احساس ہو. بزرگوں نے اور اہل تحقیق نے فرمایا کہ یہ قلب کے جاری ہونے کی ایک شکل ہے جو محسوس ہوتی ہے. قلب کے جاری ہونے کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ قلب کے اندر اللہ کی محبت اتر جائے اور پھر قلب کا حکم پورے جسم پر جاری ہو جائے، پوری زندگی پر جاری ہو جائے. یعنی زندگی گناہوں سے خالی ہونے لگے، زندگی میں تقوی آ جائے، بندہ اللہ کا کہنا ماننے لگے، سنتوں کا اس کو بے پناہ شوق پیدا ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر آ جائے. یہ ہے قلب کا جاری ہونا، یعنی قلب کے حکم کا جسم پر جاری ہونا. یہ اسباق کا بڑھنا حقیقت میں قرب کی منزل طے کرنا ہے. اس لیے شیخ کو اپنے حالات بھی بتانے چاہیے اور اسباق کی کیفیات بھی بتلانی چاہیے. سالک یہ نہ سوچے کہ بن بتائے سبق خود ہی مل جائے گا. کبھی آپ نے جسمانی بیماری کے متعلق ایسا سوچا کہ ڈاکٹر کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میری بیماری کیا ہے؟ اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ کو تو کشف ہو جائے گا، اس لیے کہ کشف کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے. اور جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیزیں میرے اختیار میں ہیں وہ تو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں. دیکھیں کوئی ولی نبی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا، اور نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھیں. گاؤں کے باہر کنویں میں رات بھر حضرت یوسف پڑے رہے، حضرت یعقوب کو کشف نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا. اور سینکڑوں میل کے فاصلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور ابا کو کشف ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفردون. یہ واقعات قرآن میں کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہم کو سکھانے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے. یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی جب اللہ چاہتا. بس یہی کہتے ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند، کوئی کمال کسی ولی کا اختیاری نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عطائی ہوتا ہے. اختیاری ماننا شرک ہے، عطائی ماننا عین توحید. ہم اختیاری کے منکر ہیں، عطائی کے منکر تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے اس بھروسے پر کہ شیخ کو تو کشف ہو جائے گا، نہیں، اپنے حالات بتلانا چاہیے. اور یہ بے ادبی بھی ہے یہ سمجھنا کہ ہم کیوں بتلائیں، شیخ اپنے کشف سے خود سمجھ لے، خود جاننے چاہے ان کو کشف ہو جائے. لیکن اللہ والے اس کے بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کشف اور کرامات کا اظہار نہیں کرتے. اس لیے سالک کو طالب بن کر، ضرورت مند بن کر کے اپنے احوال اسی طرح سنانے چاہیے جیسے ایک مریض ڈاکٹر کو اپنے حالات سناتا ہے. لطائف عالم امر کے 5 اسباق ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. گویا یہ 5 سیڑھیاں ہو گئیں. پھر اس کے بعد عالم خلق کے 2 سبق ہیں: لطیفہ لفظ اور لطیفہ قالبیہ، جس کو سلطان الاسکار بھی کہتے ہیں. یہ کل 7 لطائف کہلاتے ہیں. ان 7 لطائف پر سبق کرنے سے انسان 7 سیڑھیاں اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے. ہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے اپنے مشائخ کی عبارات میں سے کچھ عبارات پڑھتے ہیں تاکہ بات بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور مشائخ کی عبارت سے ہمیں برکتیں بھی حاصل ہو جائیں. لطائف پر اس وضاحت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مکتوبات معصومیہ دفتر 2 مکتوب نمبر 113 ہے، اس کو ذرا سنیے. اس ذکر کا طریقہ یہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو تالو سے لگا لے اور پوری توجہ کے ساتھ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ جو دل ہے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے نا، جیسے جو سب کو معلوم ہے دل کی، اسی کو قلب صنوبری کہتے ہیں.
پوری توجہ کے ساتھ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی یہاں جہاں شیخ نے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہا تھا اس جگہ پر لطیفہ قلب ہوتا ہے، چونکہ اس کی خاص شکل ہوتی ہے تو اس کو قلب صنوبری کہہ دیا، جو کہ بائیں پہلو میں واقع ہے، اور یہ قلب صنوبری قلب حقیقی کا آشیانہ ہے جو کہ عالم امر سے ہے، اور اس کو حقیقت جامعہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا اصل قلب تو عالم امر کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب دو انگلیوں کے درمیان دل سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہے، وہ قلب تو حقیقی قلب ہے، یہ لوتھڑا اس کا سایہ سمجھ لیجئے، اس کا ذل سمجھ لیجئے، یا اس کا آشیانہ سمجھ لیجئے۔ ہمارے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اصل میں قلب اس کے اندر روح کی مانند ہے جو حقیقی چیز ہے۔ اور لفظ مبارک اللہ کو دل میں خیال کرے، یعنی اس قلب کا تصور کر کے دل میں لفظ اللہ کا خیال کرے، لفظ مبارک اللہ کو دل میں خیال کے طور پر گزارے، اور دل کی زبان سے اس بزرگ لفظ کو، یعنی اس قابل احترام لفظ کو دل کی صورت کا تصور کیے بغیر، اب قلب کا تصور نہ کرے، بس ایک مرتبہ تصور کر لیا قلب کا، اب یہ خیال کرے کہ بس یہاں سے اللہ 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 کا ذکر گزر رہا ہے، یہ مسلسل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ شروع میں اپنے خیال سے کہنا ہوتا ہے، پھر وہ جاری ہو جاتا ہے، زبان سے نہیں کہنا، یعنی دل کی صورت کا تصور نہیں کرنا کہ دل صنوبری شکل کا ہے، بس بغیر کسی ایسے دھیان کے اللہ کا ذکر کرے، اور سانس کو نہ روکے، اور ذکر کہنے میں زبان کو کسی طرح کا دخل نہ دے، سانس حسب معمول آتا رہے، اور لفظ مبارک اللہ سے بے مثل ذات مراد لے، اور اس کی کسی صفت کو ملحوظ نہ رکھے، تاکہ ذات کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ آ جائے، اور تنزیہ سے تشبیہ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ حضرت خواجہ معصوم صاحب کا مکتوب ہے۔ کیا عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس وقت دھیان نہ کرے، کیونکہ اس وقت تو ذات کا دھیان ہوتا ہے، اور ذات صفات سے بلند ہے، اس لیے فقط ذات کا تصور کر کے اللہ کا نام اپنے دل سے گزاریں، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے لطیفہ قلب پر یہی سبق کرتے ہیں، پھر جب شیخ دوسرا سبق دے دیتا ہے تو لطیفہ روح پر مراقبہ کرتے ہیں، پھر سر پر، پھر خفی پر، پھر اخفا پر، پھر نفس پر، پھر قالبیہ پر۔ یہ 7 لطائف ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن پہلے کے بعد دوسرا سبق، اسی طرح فنا اور بقا بھی پہلے کے بعد دوسرے کی، پھر تیسرے کی آتی ہے۔ اب اسی کو ایک اور بزرگ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے یہ بھی پوچھا کہ ذکر اسم ذات لطائف میں اپنے فکر اور توجہ سے جاری ہوتا ہے یا متواتر لطائف پر خیال رکھنے سے جاری ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک مکتوب اس قابل ہے کہ اس پر روک کر کے مستقل پوری مجلس میں گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ سبق سے متعلق بہت ساری باتیں کہنی، اس لیے یہ آج اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بھائی جان، مقصود بھی ذات ان ہر 2 طریقوں سے اونچا ہے، لیکن اس قدر ضرور ہے کہ ابتدائی سلوک میں ذکر اسم ذات ہر لطیفے کے اندر اس وقت جاری ہوتا ہے جب سالک کامل توجہ سے ذکر کرتا ہے، یعنی پہلے تو بیٹھنا پڑتا ہے اور بتکلف یہ ذکر کرنا پڑتا ہے، بعد میں بے تکلف ہو جاتا ہے، سالک کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کو پھر حضور دائمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ 7 قدم ہے۔ چونکہ عالم امر و خلق کے 7 لطائف ہیں، تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ 7 قدم ہے۔ چونکہ 7 لطائف ہیں تو ہر لطیفہ اگر 1 قدم ہوا تو کل 7 قدم ہوئے، پھر اگلی سیر اسماء و صفات، شیونات اور ذات میں ہوتی ہے، اور یہ اس سیر سے پہلے کے اسباق ہیں۔ ان 7 قدم پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے۔ مکتوبات مجدد الفسانی دفتر اول مکتوب نمبر 58 میں فرماتے ہیں، میرے مخدوم، یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں، انسان کے 7 لطیفوں کی تعداد کے مطابق، یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور قالب و نفس کے کل 7 قدم ہیں، جن میں سے 2 قدم عالم خلق میں ہیں جو کہ قالب یعنی بدن عنصری اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں، اور 5 قدم عالم امر میں ہیں جو کہ لطائف، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم میں 10,000 پردے پھاڑنے پڑتے ہیں۔ جب ان 7 لطائف کا انسان 7 لطائف کے اسباق مکمل کرتا ہے، اور جب ان 7 لطائف کی فنا اور بقا نصیب ہوتی ہے، تو نور و ظلمت کے درمیان میں ہر لطیفے کے ساتھ 10,000 پردے ہوتے ہیں۔ 70,000 پردوں سے گزر کر پھر اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔
ہر لطیفے کا سبق کرنے پر 10,000 پردے ہیں اور قرب ملتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ دلہن کے اوپر 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے چہرہ دیکھنا ہے تو ایک ایک کر کے پردہ ہٹانا پڑے گا. اس طرح کل 70,000 پردے ہٹانے پڑیں گے. اور پھر جب 7ویں میں بھی فنا ہو جاتی ہے تو 70,000 پردے پھٹ جاتے ہیں، خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظلمانی. ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے نور و ظلمات کے 70,000 پردے ہیں. دیکھیے ہمارے مشائخ نے حدیث مبارکہ سے اس کی سند پیش کی ہے. یہ حدیث قدسی حضرت جبریل علیہ السلام سے مشکات شریف میں مروی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے. اب بتائیں کہ محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ 70,000 پردے نور یا ظلمت کے ہیں، ان کو پاڑنا پڑتا ہے. اب ان 70,000 پردوں کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مشائخ کو کہ جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھنا آسان کر دیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک لطیفے میں فنا حاصل کرو گے تو 10,000 پردے پھٹیں گے، 7 لطائف پر فنا نصیب ہو جائے گی تو یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، پھر تجلی ذات نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اسی تمنا میں آئیں. شش جہاد سے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مراد؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے صوفیہ کے یہاں. دوسرے سلاسل کے بزرگوں نے فرمایا کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ ایک ادھر ایک ادھر، قلب کی 2 جہتیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلب کی 6 جہتیں ہوتی ہیں. یہ اختلاف کیسا ہے؟ 2 جہت یا 6 جہت؟ 2 جہت کا کیا مطلب، 6 جہت کا کیا مطلب؟ بعض بزرگوں نے کہا کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، جبکہ حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 6 جہات ہوتی ہیں، یعنی 6 جہتیں ہوتی ہیں. تو اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بزرگوں کا اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نفس کو نشانہ بناتے تھے، اور نفس کی اصلاح کے ذریعے پورے وجود کی اصلاح کرتے تھے، پورے انسان کی اصلاح کرتے تھے. اور وہ یوں فرماتے تھے کہ جو قلب ہے یہ نفس اور روح کے درمیان میں ایک برزخ ہے، درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو برزخ ہے. اس کا نفس سے بھی تعلق ہے، اس کا روح سے بھی تعلق ہے. تو جب نفس کی اصلاح ہوگی تو روح کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور کیفیات درست ہو جائیں گی، ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی، باطن کی بھی اصلاح ہوگی. تو ان حضرات کے یہاں قلب کی 2 جہتیں ہوئیں، ایک رشتہ اس کا نفس کے ساتھ، ایک رشتہ اس کا قلب کے ساتھ. ہمارے یہاں کام دوسری طرف سے شروع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اندراج النہایت فی البدایہ، کہ ابتدا میں ہی انتہائی عمل شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں قلب سے ہی کام شروع ہوتا ہے کہ جب قلب کی اصلاح ہوگی تو باقی تمام لطائف کی اصلاح ہوتی جائے گی اور نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. تو باقی لطائف قلب کے علاوہ کتنے ہیں؟ نفس کو ملا کر کے 6 ہیں نا. تو قلب کا ان سب کے ساتھ تعلق ہوا. جب قلب کی اصلاح ہوئی تو ان سارے 6 سے اصلاح ہوئی. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ قلب کی 6 جہات. آسان سی بات. ان بزرگوں نے صراحت کر دی تو آسان سی بات لگ رہی ہے، ورنہ یہ آسان سی نہیں تھی. تو اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے مشائخ چونکہ نفس کی اصلاح کے ذریعے سے سلوک طے کراتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ قلب روح اور نفس کے درمیان کی چیز ہے، تو لہٰذا قلب کی 2 جہتیں ہوئیں، ایک جہت اس کی روح والی اور دوسری جہت اس کی نفس والی. لیکن ہمارے سلسلے میں چونکہ 7 لطائف ہیں، ایک قلب ہوا اور باقی 6 ہوئے، تو 6 جہات کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر لطیفے کا قلب کے ساتھ ایک تعلق ہے. لہٰذا ہمارے مشائخ کے نزدیک قلب 6 جہات ہے، ہر لطیفے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. جتنے لطائف ہیں آخر ان کا تعلق قلب کے ساتھ بنتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ. بخاری کی روایت ہے، بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. پس حدیث کے مطابق اگر دل سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، کہ لطائف کے سنورنے سے تو دل ہی سنورتے ہیں. ہمارے مشائخ کی بات کا حدیث پاک سے ثبوت بھی مل گیا الحمدللہ. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مبدأ و معاد میں لکھتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نے یہ بات فرمائی
کہ میرے نزدیک عارف کے قلب کی 6 جہات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سلسلے کے کسی بزرگ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر یہ حیثیت تو میری بھی نہیں تھی کہ میں اس سلسلے میں قدم بڑھاتا اور وضاحت کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی حقیقت میرے دل پر کھول دی ہے، تو اب یہ میرے ذمے امانت ہو گئی کہ میں پہنچاؤں، اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ اس کے معنی کیا۔ حضرت خواجہ نقشبند، یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں جن کا اردو ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے تو فارسی میں لکھا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ مشائخ میں سے ہر ایک کے آئینے کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آئینے کی یعنی قلب کی 6 جہتیں ہیں۔ یقیناً آج تک اس بزرگ خاندان کے کسی ایک خلیفہ نے بھی یعنی پورے سلسلہ نقشبندیہ کے کسی شیخ نے بھی اس کلمہ قدسیہ کی کوئی تشریح بیان نہیں کی، بلکہ اشارہ اور کنایہ میں بھی کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی۔ اس حقیر اور کم مایہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی شرح اور بیان میں لب کشائی کرے؟ اب سوچیں، مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں اپنے کو، اس حقیر اور کم مایہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی شرح و بیان میں لب کشائی کرے اور اس کی توضیح میں زبان کھولے؟ لیکن چونکہ حق سبحانہ و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس معمے کا راز اس حقیر پر کھول دیا ہے اور اس کی حقیقت کو جیسا کہ چاہیے واضح فرما دیا ہے، لہذا دل میں آیا کہ اس چھپے ہوئے نایاب موتی کو بیان کی انگلیوں سے تحریر کی لڑی میں پرو دوں اور ترجمانی کی زبان سے معرض تقریر میں لے آؤں۔ استخارہ کرنے کے بعد اس بارے میں تحریر کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ غلطی سے محفوظ رکھے اور بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ جاننا چاہیے، اب آگے وہ بات کہہ رہے ہیں، جاننا چاہیے کہ آئینے سے مراد عارف کا قلب ہے جو روح اور نفس کے درمیان ایک برزخ ہے۔ جیسے پہلے مشائخ نے کہا کہ دل درمیان میں ہے، ایک طرف روح اور دوسری طرف نفس، اور بزرگوں نے آئینے کی دونوں جہتوں سے اس کی روح والی جہت اور نفس والی جہت مراد لی ہے۔ لہذا مشائخ کو جب مقام قلب پر رسائی ہوتی ہے تو اس کی دونوں جہتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں، برخلاف اس طریقے کے جس میں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اس مقام میں چونکہ انتہا ابتدا میں مندرج ہے، لہذا اس طریقے میں آئینہ قلب کی 6 جہتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ کارکنان قضا و قدر نے اکابرین طریقہ عالیہ پر یہ بات منکشف فرمائی کہ 6 لطائف یعنی نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا میں سے جو کچھ افراد انسانی کے مجموعے میں موجود و ثابت ہے وہ سب تنہا قلب کے اندر بھی متحقق ہے، کیونکہ 6 جہتوں سے مراد یہی 6 لطیفے لیے گئے ہیں۔ شیخ سالک کے جسم میں متعین جگہ پر انگلی رکھ کر ہر لطیفے کو جاری کرتا ہے اور اس کے ظاہر کی جگہ ہے، لیکن عالم امر میں بھی اس کی جگہ ہے، تو گویا ہر لطیفے کا ظاہر بھی ہوا اور اس کا باطن بھی۔ مکتوبات مجددیہ دفتر 2 مکتوب نمبر 93 میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفے کو اس کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی۔ جس طرح عنصر خاک ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اسی طرح اخفا ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، روز بروز اعمال صالحہ کے توسل سے بلکہ محض فضل خداوند جل سلطانہ کی بخشش سے اس باطن سے جو کہ اس میں قیوم کے ساتھ وابستہ ہے آہستہ آہستہ ملحق ہوتا جاتا ہے۔ بہت اہم گہری معرفت کی باتیں ہیں جن کی تشریح کے لیے بہت طویل وقت چاہیے، پوری مجلس سے۔ اس میں قیوم کے ساتھ وابستگی یہ تو بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ سے دعا کریں کبھی اللہ تعالیٰ لائیں، جلدی سے اللہ تعالیٰ مسجد وغیرہ بنوا دیں، اور پھر کبھی ہم آپ حضرات کو اس اعتکاف کے علاوہ کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 5 دن کے لیے زحمت دیں، جمع کریں، اور اس میں عمومی بیانات کے بجائے انہی مکتوبات پر گفتگو ہو، بزرگوں کے انہی اقوال پر گفتگو، تب انشاءاللہ جب ایک ایک گرہیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں کا علم کہاں ہے اور ہماری جہالت کا کیا حال ہے۔ یعنی سالک کا باطن اللہ رب العزت کے اسم قیوم کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، چونکہ قیوم نے ہی تو پوری دنیا کو اپنی جگہ پہ تھاما ہوا ہے، پس باطن کا تعلق وہاں عالم امر میں جڑ جاتا ہے، مگر ظاہر یہاں عالم خلق میں موجود ہوتا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر کے لطائف کا تعلق، عالم خلق کے لطائف کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا تعلق ہے وہ ایسے کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، لیکن عالم خلق کے 2 لطائف ہیں، نفس اور قالبیہ۔ لیکن قالبیہ 4 عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے، اگر ہر عنصر کو الگ الگ کرتے تو نفس کے ساتھ ملا کر وہ بھی 5 بن جاتے ہیں، لہذا 5 عالم امر کے لطائف اور 5 عالم خلق کے لطائف ہیں، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ اس طرح کہ قلب
قلب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، روح کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، سر کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، خفی کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اور اخفا کا تعلق خاک کے ساتھ ہے۔ مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 4 میں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم خلق کے یہ لطائف خمسہ عالم امر کے لطائف خمسہ کی اصل ہیں۔ لطیفہ نفس کا معاملہ لطیفہ قلب کے معاملے کی اصل ہے، اور لطیفہ باد یعنی ہوا کا معاملہ لطیفہ روح کے معاملے کی اصل ہے، لطیفہ آب یعنی پانی کا معاملہ لطیفہ سر کے معاملے کی اصل ہے، اور لطیفہ نار یعنی آگ کا معاملہ لطیفہ خفی کے معاملے کی اصل ہے، اور لطیفہ خاک یعنی مٹی کا معاملہ لطیفہ اخفا کے معاملے کی اصل ہے۔ لطائف کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آگے مکتوبات معصومیہ دفتر 2 مکتوب نمبر 53 میں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے قول پر لطیفہ قلب کا نور زرد ہے، پیلا، جیسے چراغ جلتا ہے تو اس کی لو کا جو رنگ ہوتا ہے۔ لطیفہ روح کا نور سرخ ہے، جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں ایسا، اور لطیفہ سر کا نور سفید ہے، اور لطیفہ خفی کا نور سیاہ ہے، اور لطیفہ اخفا کا نور سبز ہے، اور لطیفہ اخفا کا خاص تعلق ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم و معارف عطا فرمائے ہیں وہ آپ کو آپ کے لطیفہ اخفا کے ذریعے عطا فرمائے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیگر انبیاء کرام کو وہی علوم و معارف جب تقسیم ہوئے ہیں تو وہ دیگر لطائف کے ذریعے تقسیم ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جو علوم ملے ہیں وہ لطیفہ قلب سے ملے ہیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو جو علوم ملے وہ حضور کے لطیفہ روح سے ملے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علوم ملے وہ حضور کے لطیفہ سر سے ملے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو علوم ملے وہ حضور کے لطیفہ خفی سے ملے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کی جانب سے بلا واسطہ جو علوم ملے ہیں وہ حضور کے لطیفہ اخفا کے ذریعے ملے ہیں، اور حضور کے اور لطیفہ اخفا کا رنگ سبز ہے، اسی لیے حضور کے روضہ اقدس کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ یہ ہے مناسبت جو ملحوظ رکھی ہے اللہ والوں نے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انوارات کے رنگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ کون سا رنگ ہے، ہمیں رنگوں سے کیا واسطہ، مقصود تو فائدہ ہے، رنگ چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ رنگ کیوں ہوتے ہیں اس کی مثال روشنی کے 7 رنگوں کی سی ہے، الگ الگ کرنوں سے روشنی کے 7 رنگ بنتے ہیں، پھر یہ سب مل کر روشنی کہلاتے ہیں، اور یہ وہ روشنی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر لطیفے کے اوپر الگ رنگ کا نور اترتا ہے، لطیفہ قلب کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ زرد ہے، لطیفہ روح کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، لطیفہ سر پر جو نور اترتا ہے اس کا نور سفید ہے، اس کا رنگ سفید ہے، لطیفہ خفی کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ سیاہ ہے، اور لطیفہ اخفا کا جو نور ہے وہ سبز ہے۔ یہ مختلف انوار مشائخ نے کشف کی نظر سے دیکھے، انہوں نے ان کو قلم بند کیا، کسی کو نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہ نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے کہ نور لطیفے کے اوپر اتر جائے۔ کیا ذکر قلبی افضل ہے یا خوارق و کرامات؟ ذکر قلبی کا حاصل ہونا افضل ہے یا کرامات کا ملنا، خوارق یعنی جو عادت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں؟ آگے مکتوبات معصومیہ دفتر اول مکتوب نمبر 50 میں ایک بہت ہی پیاری بحث فرمائی کہ کیا ذکر قلبی خوارق و کرامات سے افضل ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ عوارف میں خوارق و کرامات کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سب خوارق و کرامات کا مرتبہ قلب کو ذکر کے ساتھ آراستہ کرنے اور ذکر ذات کے وجود کے مرتبے سے بہت نیچے ہے۔ جو عام مادی قسم کی کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی تو شریعت کے نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایسے خوارق عادات تو جادوگروں سے بھی صادر ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کو بھی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ خوارق عادات کا ظاہر ہونا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، لیکن قلب کا زندہ ہو جانا یہ انوکھی بات ہے، یہ فقط اللہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، درس طویل ہے، جتنا ہم نے سنا اللہ کرے اس کے ذریعے سے پورے درس کا نور ہم کو حاصل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ پورے مجمع کو ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں، اور یہ عوام میں کی جانے والی باتیں ہیں بھی نہیں، لیکن اس کی روح تو پورے مجمع کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں اپنا قلب جاری کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ تو کب سے کرنی چاہیے؟ آج سے اور ابھی سے کرنی چاہیے۔ جب محنت ہوگی تو چاہے تفصیلی علم نہ ہو انوار حاصل ہو جائیں گے۔
چاہے تفصیلی علم نہ ہو نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، علم ہو جائے اور نعمت حاصل نہ ہو کچھ حاصل نہیں۔ جیسے پتہ چل جائے آپ کے کرناٹک کی بہت مشہور مٹھائی ہے نا میسور پاک، میسور پاک پر 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے اور ایک اچھا طویل مقالہ پڑھ کر سنا دیا جائے، اور کوئی محقق آ کر یہ بھی بتائے اس میں کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں اور کتنے کتنے ہوتے ہیں، لیکن میسور پاک کھانے کو نہ ملے، اور ایک شخص کو کچھ نہیں معلوم، نام بھی نہیں معلوم کہ اس کو میسور پاک کہتے ہیں، کہاں بنتی ہے معلوم نہیں، کیا کیا پڑتا ہے معلوم نہیں، لیکن کھانے کو مل جائے تو اصل کام تو ہو گیا۔ اور اگر دونوں ہو جائے، کھانے کو بھی مل جائے، تفصیلات بھی معلوم ہو جائے، تو نور علی نور ہیں۔ تو محنت کریں گے تو چاہے تفصیلات معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، انشاءاللہ نفع حاصل ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت جی دامت برکاتہم کی کتابوں میں کتنا علم ہے، تو پھر یہ کتابیں ہمیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ اور لے کر بہت احترام سے الماری میں رکھ دینا چاہیے یا پڑھنا بھی چاہیے؟ نہیں، پورا ہونے کے بعد وہ اللہ کریں گے۔ تو بھائی نیچے اسٹال لگا ہوا ہے، حضرت جی کی تمام کتابیں ہیں، خاص طور سے یہ درس سلوک آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے یہاں زامبیا کے اعتکاف میں، زامبیا افریقہ کا، جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے، اس عاجز نے وہاں تقریباً 10 سال رمضان کے آخری عشرے میں اپنے شیخ کے ساتھ اعتکاف کیا، 9 یا 10 سال، اتنی عیدیں بھی وہیں حضرت کے ساتھ کی ہیں۔ جس سال اس عاجز کی حاضری ہوئی، اس سال حضرت نے رات میں تراویح کے بعد جو حضرت کا عمومی بیان ہوتا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تہجد سے پہلے اس درس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلے سال جو درس ہوئے تھے اس کا مجموعہ ہے زبدۃ السلوک، اور اس میں حضرت نے آخری دن یہ بھی فرمایا تھا کہ بھائی یہ درس تو اب تک کے ہمارے معمولات میں شامل نہیں تھا، لیکن اس سال انڈیا سے کچھ نئے دوست آئے ہیں، ان کی رعایت میں یہ درس شروع کیا گیا ہے۔ وہ جو نئے دوست گئے تھے ان میں یہ عاجز بھی شامل تھا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا حضرت کا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل جاری رہا، ہر سال کے درس سبق قلم بند کیے جاتے رہے، تقریباً پوری رات ہم لوگوں کی وہاں گزرتی تھی جاگ کر کے، کبھی 1 گھنٹے کے لیے لیٹ گئے، کبھی 1.5 گھنٹے کے لیے لیٹ گئے، کبھی نہیں لیٹے، اس کے بعد وہی فجر کے بعد جو تھوڑی دیر آرام کا ملتا تھا وہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ساری دنیا کے لیے جمع کرا دی۔ تو آپ حضرات کو بھی خاص طور سے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور جن کے کچھ اسباق ہو گئے ہیں، کم سے کم 10 سے اوپر اسباق تک جو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبدۃ السلوک اور مدارج السلوک اور معارف السلوک ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، اور جن کے ابھی اسباق اوپر نہیں ہوئے ہیں وہ حضرت کی جو دوسری کتابیں ہیں، جو حضرت کے عام بیانات ہیں، وہ بیانات بھی بے انتہا علم و معرفت کا ذخیرہ ہیں۔ اور جس طرح حضرت کی صحبت میں فائدہ محسوس ہوتا تھا اور ہوتا ہے، آپ یقین مانیے کہ حضرت کی کتابوں میں اور حضرت کے بیانات میں بھی ویسے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر اللہ والوں کی صحبت کا موقع نہ ملے تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا ان کی کتابیں پڑھو، اس سے بھی وہی نفع حاصل ہوگا۔ تو حضرت پیر صاحب کی کتابیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لے جا کر صرف سجا کے نہ رکھ دیں۔ یہ تو مجھے اطمینان ہے کہ سب لے کر کے جائیں گے، پچھلے سال ہمارا اسٹاک پورا خالی ہو گیا تھا، لے کے تو سب جائیں گے، لیکن آگے خطرہ ہے لے جا کر پڑھیں گے یا نہیں۔ اس لیے مجھے وعدہ لینا ہے آپ سے، آپ لے جائیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ دعا، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو روشن فرما دیجیے اللہ، ہمارے تمام لطائف کو عروج و نزول نصیب فرما دیجیے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے، اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ اتنی بڑی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ، اسی محبت کو قبول فرما کر انہی کے ساتھ شامل فرما لیجیے اللہ۔ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔